Subscribe our YouTube channel and watch our videos. جادو کی اقسام۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ سحر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی اور جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں، جیسے بعض شعبدے باز اپنی ہاتھ چلاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا قوت خیالیہ مسمریز وغیرہ کے ذریعے کسی کے دماغ کو ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مسحور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن کریم میں فرعونی ساحروں کی جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا، جیسا کہ ارشاد ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے۔ اس میں تخیل کے لفظ سے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ساحروں نے ڈالی تھی نہ در حقیقت سانپ بنی اور نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت محیلہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی۔ دوسری قسم اس طرح کی تخیل اور نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، جو قرآن کریم کے اس ارشاد سے معلوم ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین وتنزل علی کل افاق اثیم۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دے۔ امام راغب اصفہانی، ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی ہی تک ہو سکتا ہے۔ معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، مگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انقلاب اعیان میں نہ کوئی عقلی امتناع ہے نہ شرعی۔ مثلا کوئی جسم پتھر بن جائے یا ایک نو سے دوسری نو کی طرف منقلب ہو جائے۔ اور فلاسفہ کا بھی جو یہ قول مشہور ہے کہ انقلاب حقائق ممکن نہیں، ان کی مراد حقائق سے محال ممکن واجب کی حقیقتیں ہیں کہ ان میں انقلاب عقلاً ممکن نہیں کہ کوئی محال ممکن بن جائے یا کوئی ممکن محال بن جائے۔ اور قرآن عزیز میں فرعونی ساحروں کی سحر کو جو تخیل قرار دیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر تخیل ہی ہو، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے سحر کے ذریعے انقلاب حقیقت کی جواز پر حضرت کعب احبار کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو موطأ امام مالک میں بروایت قعقاع بن حکیم منقول ہے۔
اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں، یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ گدھا بنا دینے کا لفظ مجازی طور پر بے وقوف بنانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ باتیں ثابت ہوئی جو کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ حضرت کعب اخبار سے جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا تھے تو آپ نے وہ کلمات بتلائے، اعوذ باللہ العظیم من الذی لیس بشیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن وباسماء اللہ الحسنی۔ میں اللہ رب العزت کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات تامہ کی جن سے کوئی نیک و بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کی شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلایا ہے۔ باقی اگلی نشست میں امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔